الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقیت کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم توضیح التوقیت سے ہماری پڑھائی چل رہی ہے اور اب ہمارا سمت قبلہ کا باب، جس میں اعلیٰ حضرت کے 10 خصوصی طور پر قواعد انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شرکت رہے گی۔ خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ باب دوم بفضل تعالیٰ ہمارے ایجادی قواعد ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا قول ہے۔ اس میں 4 قواعد اعلیٰ حضرت نے ایسے بیان فرمائے جس میں حساب کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر حساب کے از خود بندہ سمت قبلہ وہ نکال سکتا ہے، لیکن ان 4 قواعد کے مطابق اگر کسی جگہ کا قبلہ آ رہا ہو۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ وہ 4 قواعد پڑھ لیں، اور آگے سے پھر ہماری اگلی کلاسز جو ہوں گی وہ پھر حسابی ہوں گی، اور ساتھ میں اس کا پھر پریکٹیکل بھی انشاءاللہ عز و جل ہوگا کتاب کے انداز میں، کہ آیا کہ ان کو سوالات کو کیسے حل کرنا ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، اگر فصل طول 180 درجے ہو، یعنی خانہ کعبہ سے پورے 180 درجے طول بلد کا فاصلہ ہو، اور مقام کا عرض بلد جنوبی مساوی عرض شمالی مکہ ہو، یعنی جتنا خانہ کعبہ شمال کی جانب ہٹا ہوا ہے، شمالی اس کا عرض بلد ہے، اتنا ہی اس مقام کا عرض بلد ہو، مقدار یہی ہوگی، لیکن یہاں پر شمالی ہے وہاں پر جنوبی ہوگی۔ تو یہ مقام بالکل خانہ کعبہ سے الٹ ہوگا، یہ زمین کے ایک سائڈ پر ہے، دوسری سائڈ پر وہ مقام ہوگا، تو اس کا قبلہ مثل قبلہ مکہ معظمہ ہوگا، کہ خانہ کعبہ کے اندر جو کھڑا ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جس جانب رخ کر کے نماز پڑھے۔ تو خاص یہ ایک تھوڑا سا مقام ہوگا کہ اس مقام کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ یہ جس طرح بھی منہ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس صورت میں وہ مقام مکہ معظمہ کا مقاتر ہے، یعنی وہ اور مکہ معظمہ زمین کے قطر پر ہیں، اس طرف مکہ معظمہ، اس طرف وہ مکہ معظمہ میں جس طرف ٹھیک دوپہر ہوگا وہاں پر ٹھیک آدھی رات ہوگی، مکہ معظمہ کی آدھی رات دوپہر ہوگا، مکہ معظمہ میں جس وقت آفتاب طلوع کرے گا وہاں غروب کرے گا، یعنی اس کا بالکل معاملہ الٹ ہوگا خانہ کعبہ سے، جس وقت غروب کرے گا وہاں طلوع ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شرح چغمینی میں لکھا ہے، امام چغمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہاں کا قبلہ سب سے سہل تر ہے، یعنی سب سے آسان ہے یہاں کا قبلہ نکالنا، کہ یہاں کوئی سمتی متعین نہیں ہے، بلکہ جدھر منہ کرو سب طرف قبلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنا قول ارشاد فرماتے ہیں اقولو، یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی ذہانت کے اوپر قربان جائیں، فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ضرور یہاں قبلہ متعین ہوگا مگر ایک صورت میں، اور اس کا حقیقتاً متعین کرنا واقع میں متاثر بلکہ متعذر ہے۔ اب فرماتے امام چغمینی نے تو آسانی سے فرما دیا کہ جدھر منہ کرے، لیکن بات یہ کہ اس مقام کی پہچان کیسے کریں گے؟ وجہ یہ کہ وہ مقام سمندر کے اندر ہے، کھلے سمندر کے اندر، اس مقام کی پہچان ہی نہیں ہو پائے گی کہ واقعی یہ عرض و طول بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا، وہاں پر تحری کرنی پڑے گی، اور جگہ 100 میل کے فاصلے سے جہت نہ بدلتی۔ یہاں پر یہ ہے کہ عام مقام پر جس طرح ہم پاک و ہند کے اندر لے لیں کہ کتنے مقام کے اوپر ہمارا سمت قبلہ ایک ہی رہتا ہے، مگر خانہ کعبہ کے اندر اگر آپ خانہ کعبہ کی بلڈنگ سے باہر نکلیں گے تو آپ ذرا سا مڑیں گے تو آپ کا سمت قبلہ کا رخ چینج ہو جائے گا، اور یہی حال وہاں پر بھی ہے کہ وہاں پر بھی سمت قبلہ متعین نہیں ہے، یہاں ہاتھ بھر کے تفاوت سے بدل سک جائے گی۔ وجہ یہ کہ مقام کعبہ معظمہ سے متحد ہے، مکہ کا قبلہ عین کعبہ ہے، وہاں عین کعبہ کا متعین کرنا کس قدر سخت و دشوار ہے۔ وہاں جو محل مقاتر کعبہ مکہ معظمہ ہوگا اتنی جگہ میں تو یہ بات صادق ہوگی کہ جدھر کو منہ کرو سب طرف قبلہ ہے، جیسے داخل کعبہ معظمہ میں کہ وہ جگہ خود عین کعبہ ہے، کہ محاذات کعبہ معظمہ میں زیر و بالا 7ویں زمین سے
सातवें आसमान तक सब काबा है। अगर इस महल का इस्तखराज मुतासर बल्कि मुताजर है कि तूल व अर्ज़ शहर के दिए गए। आला हज़रत ने अपने दौर के हिसाब से फरमाया कि क्यों मुताजर है। हम जदीद दौर के अंदर देखते हैं तो भी आला हज़रत की बात की तायद होती है, अगरचे यहाँ पर दलील मुख्तलिफ है, हुक्म वही निकलता है आला हज़रत वाला। दलील क्या निकलती है कि आला हज़रत के दौर में आला हज़रत ने यह फरमाया कि यहाँ पर जो एटलस के अंदर अर्ज़ व तूल दिए हुए हैं शहरों के, वो ख़ास तहकीकी नहीं है, फ़र्क उनमें आ सकता है। शहरों के किस मकाम को लेकर इन्होंने अर्ज़ व तूल तैयार किए हैं कुछ पता नहीं है, मशरक़ी कोना, मगरबी कोना या सेंटर भी कौन सा लिया तो कुछ पता नहीं है। बस मुतलकन शहरों का अर्ज़ व तूल दे दिया गया, हम उसी को पर एतमाद करके तमाम काम करते अपने निकालते हैं। तो इससे अब मकातिर काबा का अर्ज़ व तूल कैसे निकलेगा, ये महाल है। अब ये आला हज़रत ने बयान फरमाया। अब आजकल के दौर में हम देखते हैं ठीक है, अर्ज़ व तूल तो गूगल अर्थ पे आ गया, आजकल नेट की इतनी हाई स्पीड हो गई कि हम हर चीज़ देख सकते हैं, लेकिन वो जगह ख़ास समंदर के अंदर है, खुले समंदर के अंदर पानी। अब पानी के अंदर आप किस मकाम को तलाश करेंगे? वैसे आप गूगल तलाश करें, आपको मकाम बिल्डिंगें नज़र आएंगी, उस बिल्डिंग का ये अर्ज़ व तूल है। अब आप उस बिल्डिंग के अंदर जाकर कह सकते हैं इस बिल्डिंग का ये अर्ज़ व तूल है, मैंने देखा है। अब आसमान पर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है तो क्या अर्ज़ व तूल निकालेंगे? अब ज़हन में आ सकता है कि जी मोबाइल का GPS डिवाइस, तो GPS डिवाइस ये कुछ गलती भी करती है, ख़ास मकाम की तायीन अक्सर इससे गलत हो जाती है, ये कुछ ना कुछ फ़र्क लाजमी निकालती है। इसका अगर तजर्बा करना हो, आप किसी को करंट लोकेशन भेज कर देखिए, तो करंट लोकेशन के तहत ये नीचे आ रहा होता है कि इतनी गलती अभी भी हमारा जो मैप है ये कर रहा है। तो उतनी गलती जब वो कर रहा होता है तो अब ये कि ये भी गलती जब कुछ ना कुछ यहीं कर रहा होता तो वहाँ पर भी तो ज़ाहिर है कि ये गलती और ज़्यादा इसका इम्कान है। वहाँ पर करीब में कोई टावर वगैरह भी नहीं इसको मिलता क्योंकि खुला समंदर है। तो अब उस मकाम की पहचान दुश्वार है, उस मकाम की पहचान नहीं की जा सकती। अब तहर्री करेगा। फरमाते हैं कि तुल और शहर के दिए गए ना ख़ास काबा मुअज़्ज़मा के, यानी जो इन्होंने खाना काबा का भी जो हमें हमारे पास अर्ज़ व तूल है वो भी मक्का शरीफ का इन्होंने दिया हुआ है। फिर वो कह दिए हैं कि ख़ुद मुख्तलिफ हैं, इनकी गायत तकरीब फ़सुब्हान मन ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। अलबत्ता इस ताज़ुर का यह असर होगा कि वो इस मक्की के मिसल होगा कि जिसमें और काबा मुअज़्ज़मा में ऐसा हाइल है जिसे रफ़ा नहीं कर सकता। उसका किबला जहत काबा है, क्या इफ़ादा फ़ी फ़तिल क़दीर, और जबकि यहाँ कोई ऐन काबा नहीं बता सकता तो जहत की तायीन तहर्री से होगी, यानी ये तहर्री करेगा किस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ूँ तो उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेगा। वल्लाहु ताला आलम। ग़ुफ़िर लहू। और कहना है कि मुझे ऐसा याद आता है कि आला हज़रत क़ुद्दस सिर्रुहु ने मेरे पढ़ने के ज़माने में, अब ये कौल जो है ये मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी साहब का है, फरमाते हैं कि एक तकरीर में फरमाया था कि तूल व अर्ज़ अगरचे शहर के दिए जाते हैं मगर इनका हिसाब शहर की मशहूर जगह से लिया जाता है। ज़ाहिर है कि मक्का मुअज़्ज़मा में खाना काबा से ज़्यादा मशहूर कौन सी जगह है, मगर जो जगह इसके ख़िलाफ़ है उसी अर्ज़ और 180 दर्जे तूल पर हो ये ज़रूरी नहीं। इसकी मशहूर जगह मकातिर खाना काबा ही हो ये भी ज़रूरी नहीं। गर्ज़ इस जगह की तो तायीन की दुश्वारी और दिक्कत वक्त है। वल्लाहु ताला आलम। कायदा नंबर 2, देखें कि पहले कायदे अंदर कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ अर्ज़ बलद तूल बलद आपको पता हो तो आप उस जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं किसी भी तरफ मुँह करके, लेकिन आप उस जगह की पहचान मुश्किल है। कायदा नंबर 2, अगर फसल तूल 180 दर्जे हो और अर्ज़ असलन ना हो, अर्ज़ असलन ना हो समराद कि वो मकाम ख़त्ते इस्तिवा पर वाक़ हो या फिर शिमाली हो मुतलकन या फिर जुनूबी तो हो लेकिन 21-25 से कम हो, तो इसका किबला यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐन नुक्ता जुनूब होगा। ये मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐन नुक्ता जुनूब होगा। मैं आगे फिर इसकी वजाहत करूँगा कि मैंने ये जुमला क्यों बोला। और अगर जुनूबी 21-25 से ज़ायद हो तो किबला नुक्ता शिमाल होगा। तंबी, हर जगह 21-25 से अर्ज़ हरम मकसूद है, अगर इससे कम व बेश तहकीक हो तो वही मुराद है। अब देखिए यहाँ पर कातिब से एक मिस्टेक हुई, इसके लिए कशफुल इल्लाम समतिल किबला के अंदर वहाँ पर इसकी वजाहत की गई है। देखिए कि फसल तूल 180 दर्जे, अर्ज़ बलद जनूबी
21-25 ہو تو مکاتر کعبہ ہے. اب جنوبی سے کم یا پھر شمالی مطلقاً، یہ پہلا یہ بیان کیا گیا نا، تو وہ مقام قطب شمالی کے قریب ہے نہ کہ قطب جنوبی کے. لیکن چونکہ قطب شمالی کے قریب ہے، 180 درجے فصل طول ہے، تو اس مقام والا قطب شمالی کی طرف رخ کرے گا. اور قطب شمالی کی طرف رخ کرنے کا مطلب ہے کہ عین نقطہ شمال کی طرف نماز پڑھنے کے لیے منہ کرے گا. لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نقطہ جنوب کی طرف منہ کرے. اور دوسری جانب چلتے ہیں کہ اگر جنوبی 21-25 سے زائد ہو تو فوراً اب اس شخص کے لیے قطب جنوبی قریب ہو گیا. تو قطب جنوبی جب قریب ہوا تو یہ قطب جنوبی کی طرف رخ کرے گا نہ کہ قطب شمالی کی طرف. لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شمالی، تو یہ کاتب سے مسٹیک ہوئی ہے. آگے اس حوالے سے مفتی قاضی شہید عالم رضوی کٹیہاری وہ فرماتے ہیں، کشف للہ عن سمت القبلہ، اعلیٰ حضرت کے رسالے کی شرح قبلہ نما جو انہوں نے کی ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ کاتب نے پہلے دونوں جگہ پر شاید شمال لکھ دیا ہوگا، پھر ایک جگہ سے کاٹ کر دوسری جگہ ان کو جنوب کا فرمایا گیا تو انہوں نے جہاں پر کاٹنا تھا وہاں کی بجائے دوسری جگہ پر کاٹ دیا، یا پھر دونوں جگہ جنوب لکھ دیا اور جہاں پر جنوب کاٹنا تھا وہاں کے بجائے دوسری جگہ پر کاٹ دیا. تو الغرض یہ اس طرح سے کاتب کی طرف سے مسٹیک ہے، ورنہ یہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. اب دیکھیے کہ ہم جیسے ایک ادنا علم والے ہی اس چیز کی طرف تھوڑا سا توجہ کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت جو اس علم کے شہنشاہ تھے ان سے یہ غلطی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یعنی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر انسان ہے اس طور پر تو ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جو اس علم کی باریکیاں اتنی بیان فرما رہے ہیں وہ اس طرح کی غلطی کر دیں، یہ جو ہے ہماری عقل میں نہیں آتا. تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ کاتب کی طرف سے ہے. اور پھر آگے مفتی قاضی شہید عالم رضوی صاحب نے کشف للہ کے اندر اس کی تصریح فرمائی اور آخری ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ کہ یہ جو میں نے بیان کیا میری اپنی تحقیق ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، معاملہ اس کے برعکس ہو. خیر یہ آپ کی عاجزی تھی. قاعدہ نمبر 3، اگر فصل طول 0 ہو، پہلے یہ تھا فصل طول 180، اب فصل طول 0 ہو مطلب یہ کہ طول بلد وہی خانہ کعبہ والا ہو اور عرض اصلا نہ ہو، یعنی مقام خط استوا ہو، یا پھر جنوبی ہو مطلقاً، یا شمالی تو ہو اور 21-25 سے کم ہو، تو اس کا قبلہ عین نقطۂ شمال ہوگا. وجہ یہ کہ اب جب یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے لگے گا تو اس کا رخ عین شمال ہی اس کو کرنا پڑے گا. پہلے خانہ کعبہ آئے گا، پھر جو ہے آگے قطب شمالی آئے گا، کیونکہ اس کا طول بلد جو ہے وہ خانہ کعبہ والا 180 نہیں ہے. اور اگر شمالی 21-25 سے زیادہ ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اب قبلہ نقطۂ جنوب ہوگا. اور یہ بالکل درست لکھا ہوا ہے. قاعدہ اولا میں ایک صورت تھی، دوم میں 6، سوم میں 4، ان 11 صورت میں اس مقام اور مکہ معظمہ کا دائرہ نصف النہار ایک ہی ہوگا. پہلی 7 صورت میں اس کا سمت الراس نصف زیری میں ہوگا، یعنی دائرہ نصف النہار مکہ مکرمہ کے نصف میں جو مکہ کے سمت الراس پر گزرا ہے. پچھلی 4 صورت میں اس کا سمت الراس نصف بالا میں ہوگا، یعنی نصف النہار مکہ کے اس نصف میں ہوگا جو مکہ مکرمہ کے سمت الراس پر گزرا ہے. اس قسم میں قسم اول کی نظیر یعنی فصل طول 0 ہو اور عرض شمالی 21-25 ہو، یہ ناممکن ہے کہ اس تقدیر پر وہ یہی مکہ معظمہ یہ نہ کہ مقام دیگر. یہ ضمنی صورت بیان کی کہ یہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ ہم نے اس لیے بیان نہیں کی کہ وہ تو پھر خانہ کعبہ ہی ہے. اب آج کے ہمارے سبق کا آخری قاعدہ، قاعدہ نمبر 4، اگر فصل طول 90 درجے ہو، شرقی ہو یا غربی ہو، اور عرض اصلا نہ ہو یعنی عرض بلد جو ہے وہ خط استوا پر واقع ہو، تو دونوں صورتوں میں انحراف شمالی ہوگا اور بقدر عرض مکہ معظمہ، یعنی جتنا مکہ معظمہ کا عرض بلد ہے اتنا انحراف ہوگا. اور کیونکہ جدید تحقیق پر 21 درجے 25 دقیقے عرض کعبہ ہے، لہٰذا 21 درجے 25 دقیقے انحراف ہوگا. اور بقدر عرض مکہ معظمہ یعنی طول بلد غربی میں نقطہ مشرق اور شرقی میں نقطہ مغرب سے شمال کو 21 درجے 25 دقیقے جھکنا ہوگا. ظاہر ہے کہ جب فصل طول 90 درجے ہے تو نصف النہار مکہ معظمہ یعنی وہ دائرہ کے قطب شمالی سے نکل کر سمت الراس مکہ معظمہ پر ہوتا ہوا موضع النہار سے ملا، یہاں خاص نقطہ اعتدال پر ملے گا. یعنی فصل طول غربی ہے تو نقطہ مشرق سے، شرقی ہے تو نقطہ مغرب سے، اور جبکہ مقام بے عرض یعنی خط استوا پر ہے تو یہاں نصف النہار مکہ عین افق پر واقع ہوا
تو طول غربی میں افق کے شرقی شمالی حصے پر اور شرقی میں غربی شمالی پر یعنی سمت الراس مکہ خاص دائرہ افق پر ہے، اور وہاں سے نصف نقطہ مغرب یا مشرق تک جو قوس ہے عرض مکہ مکرمہ ہے، اور معدل النہار اس افق کے سمت الراس پر گزرا ہوا ہے، تو خط سمت قبلہ کے سمت الراس سے بلد سے سمت الراس مکہ مکرمہ تک ملایا جائے گا۔ نقطہ اعتدال سے اسی قوس عرض کی قدر شمال کو ہٹا ہوگا، کما لا یکفی۔ اب یہاں پر ایک دلیل دے رہے ہیں، مثلا الف با جیم حمزہ افق مستوی ہے، یہ ایک افق ہے، الف با جیم حمزہ افق بنایا گیا۔ افق مستوی سے مراد ایسا افق جو خط استوا پر رہنے والوں کے لیے ہے۔ تو را سمت الراس مکہ معظمہ، دیکھیے مقام ہا پر کوئی شخص کھڑا ہے، اس کا یہ افق ہے، اور را جو ہے یہ سمت الراس مکہ معظمہ یعنی مکہ معظمہ، یہاں پر الف را با، الف را با، یہ اس کا نصف النہار یعنی مکہ معظمہ کا کہ معدل سے نقطہ مغرب با پر ملا۔ با ہا فصل طول ہے، ہا را خط سمت قبلہ، تو را با کے عرض مکہ ہے، با سے شمال کو انحراف ہے، فصل طول غربی ہے، تو ہا سمت راس مکہ، الف ہا حمزہ، یعنی یہ بالکل اس کی مثل ہو جائے گا، بس یہ مشرق کی طرف ہے، یہاں پر ہا سمت مکہ معظمہ کا سمت راس بنے گا، اس کا نصف النہار کے معدل سے نقطہ مشرق حمزہ پر ملا، حمزہ ہا فصل طول، یہ دیکھیے حمزہ ہا، یہ دیکھیے یہ فصل طول، اور ہا یہ خط سمت قبلہ، یہاں کے لیے سمت قبلہ کو اس طرح رخ کرے گا، تو ہا حمزہ کے عرض مکہ معظمہ ہے سے شمال کو انحراف ہے۔ تنبیہ یہ کہ یہاں تک 13 صورتیں ہیں، ان میں کسی عمل کی حاجت نہ تھی، آگے ہوگی ہم اعمال لغاتسمی لکھیں گے کہ آسان ہیں، تو جب جیب و ذلت سے بھی لغاتسمی مراد ہوں گے، لہٰذا ضرب تقسیم کی جگہ جمع و تفریق لکھیں گے، دونوں جگہ قید منحت ترک کر دیں گے، یہاں حاجت خط نہیں ہوتی، فحفظ۔ اور یہیں پر ہم اپنے آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔